ایک مغربی فلسفی نے لکھا ہے کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس وسیع کائنات میں ایک اجنبی مخلوق ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہ انسان اس دنیا کے لیے بنایا گیا ہے اور نہ دنیا اس انسان کے لیے۔ انسان اور کائنات دونوں ایک دوسرے کے لیے بے جوڑ معلوم ہوتے ہیں۔ انسان لامحدود صلاحیتوں کو لے کر پیدا ہوا ہے، مگر موجودہ دنیا میں وہ اپنی ان صلاحیتوں کا صرف محدود استعمال پاتا ہے۔ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے ہمیشہ جینا چاہتا ہے، مگر بہت جلد موت اس سے پوچھے بغیر آتی ہے اور یک طرفہ فیصلے کے تحت اس کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ انسان خواہشوں کا ایک سمندر اپنے سینے میں لیے ہوئے ہے، مگر اس کی یہ خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ ہر آدمی کے دماغ میں خوابوں کی ایک ایسی دنیا بسی ہوئی ہے، مگر یہ خواب کبھی اپنی تعبیر نہیں پاتے۔ اس معاملے میں چھوٹے انسان اور بڑے انسان میں کوئی فرق نہیں۔ مذکورہ فلسفی کے الفاظ میں بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان ایک ایسی دنیا میں آ گیا ہے جو اس کے لیے بنائی نہیں گئی۔ انسان اور موجودہ دنیا دونوں ایک دوسرے کے لیے اس طرح غیر مطابق کیوں ہیں؟ اس سوال کا جواب پانے کے لیے ہم کو خدا کے کریشن پلان کو جاننا ہوگا۔ یہ سوال دراصل خدا کے کریشن پلان کو نہ جاننے کی وجہ سے پیدا ہوا، اور خدا کے کریشن پلان کو جان کر ہی اس سوال کا تشفی بخش جواب معلوم ہو سکتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ خدا نے انسان کو اپنے ایک منصوبے کے تحت پیدا کیا ہے۔ اس منصوبے کو جاننا انسان کی درست توجیہ کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح کسی مشین کی معنویت صرف اس وقت معلوم ہوتی ہے جبکہ اس کے بنانے والے انجینئر کا منصوبہ معلوم ہو جائے۔ انجینئر کے ذہن کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں جو مشین کی معنویت کو واضح کر سکے۔ یہی معاملہ انسان کا ہے۔ انسان کو بنانے والے نے اس کو ایک خاص منصوبے کے تحت بنایا ہے۔ وہ منصوبہ یہ ہے کہ موجودہ غیر معیاری دنیا میں آدمی ایک آزمائشی مدت گزارے اور اس کے بعد وہ اپنے عمل کے مطابق معیاری دنیا میں رہائش کا حق پا سکے، جس کا دوسرا نام جنت ہے۔ موجودہ دنیا ایک آزمائشی دنیا ہے۔ یہاں کسی عورت یا مرد کو جنت کا مستحق بننے کے لیے جس اہلیت کا ثبوت دینا ہے اس کے دو بڑے اجزاء ہیں: حق کا اعتراف اور با اصول زندگی۔ جو عورت یا مرد اس جانچ میں پورے اتریں ان کو جنت کی معیاری دنیا میں جگہ ملے گی، اور جو لوگ اس جانچ میں فیل ہو جائیں وہ ابدی طور پر محرومی کی زندگی گزاریں گے۔ موجودہ دنیا میں آدمی اپنے آپ کو پوری طرح آزاد پاتا ہے، مگر یہ آزادی بطور حق نہیں بلکہ وہ ہر ایک کے لیے آزمائش کا ایک پرچہ ہے۔ انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ کسی دباؤ کے بغیر سچائی کا اعتراف کرے، وہ کسی جبر کے بغیر حق کے آگے جھک جائے، وہ اپنی آزادی کو خود اپنے اختیار سے پابندی بنا لے۔ حق کے آگے جھکنا بلا شبہ کسی انسان کے لیے سب سے بڑی قربانی ہے۔ حق کا اعتراف کرنا بظاہر اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں چھوٹا کرنا ہے، مگر یہی وہ چیز ہے جو آدمی کو سب سے زیادہ اونچا درجہ دینے والی ہے۔ وہ آدمی کو جنت کے دروازے تک پہنچانے والی ہے۔ اس سلسلے میں دوسری چیز بااصول زندگی ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا کردار اس کے جذبات کے تحت بنتا ہے۔ غصہ، انتقام، حسد، نفرت اور مفاد پرستی وغیرہ، یہ وہ منفی احساسات ہیں جو
کسی آدمی کی شخصیت کی تشکیل کرتے ہیں، مگر آدمی کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں با اصول بنے۔ وہ خارجی محرکات کے تحت اپنا کریکٹر نہ بنائے، بلکہ اصول کے تحت اپنے کردار کا تعین کرے۔ وہ خود اپنے فیصلے کے تحت اپنی شخصیت کی تشکیل اعلیٰ اصولوں کی روشنی میں کرے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو جنتی کردار کہا جاتا ہے۔ تخلیق کا یہی منصوبہ ہے جس کے تحت انسان کو بنایا گیا ہے۔ انسان پوری کائنات کی سب سے اعلیٰ مخلوق ہے۔ انسان کا وجود ایک ایسا انوکھا وجود ہے جس کی کوئی دوسری مثال وسیع کائنات میں نہیں ملتی۔ انسان کو بجا طور پر اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، یعنی تمام پیدا کی ہوئی چیزوں میں سب سے زیادہ بہتر اور بامعنی وجود۔ جنت وہ دنیا ہے جہاں انسان جیسی مخلوق اپنی کامل تسکین پا سکے، جہاں انسان اس طرح سوچے جس طرح وہ سوچنا چاہتا ہے، جہاں وہ ان چیزوں کو دیکھے جن کو دیکھنا اسے مرغوب ہے، جہاں وہ ان آوازوں کو سنے جو حقیقی معنوں میں اس کو لذت سماعت عطا کرنے والی ہو، جہاں وہ ان چیزوں کو چھوئے جن کو چھونا اس کو اعلیٰ درجے کی لذت لمس عطا کرتا ہے، جہاں اس کو ایسے لوگوں کی صحبت ملے جن کی صحبت میں رہنا اس کی زندگی کو آخری حد تک بامعنی بنانے والا ہے، جہاں کی ہوائیں اس کے لیے حیات بخش جھونکے کی حیثیت رکھتی ہوں، جہاں وہ ان چیزوں کو کھائے جن کو اس کا ابدی ذوق کھانا چاہتا ہے، اور ان چیزوں کو پیے جن کو پینا آج اس کے لیے صرف ایک حسین تصور بنا ہوا ہے۔ اس معیاری دنیا کا نام جنت ہے۔ یہی وہ جنت ہے جس کی تمنا ہر عورت اور مرد کے دل میں بسی ہوئی ہے۔ انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ اسی جنت کا طالب ہے، اور جنت اپنے پورے وجود کے ساتھ ایسے ہی انسان کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے جبکہ جنت اور انسان ایک دوسرے سے ملیں اور دونوں ایک دوسرے کو اپنا لیں، جیسے کہ دونوں نے اپنے اس جوڑے کو پا لیا جو ان کے لیے بنایا گیا تھا۔